أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور انسانوں کا یہ حال ہے کہ جب ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ذرا سی دیر میں ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے اللہ اس سے زیادہ جلدی کوئی چال چل سکتا ہے، یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری ساری چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں۔ یہ سورت نمبر 10 سورت یونس کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جس بات کو ارشاد فرمایا ہے اس سے پہلے میں سورت کا پس منظر آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ ہم نے گزشتہ درسوں میں یہ بات پڑھی اور سمجھی تھی کہ یہ سورت جو ہے مکی سورت ہے، مدنی، اس کی 2-3 آیات ہیں، باقی مکہ مکرمہ میں اتری ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں نازل ہونے پر بنیادی عقائد جیسے توحید ہے، رسالت ہے، یا موت کے بعد اٹھنا، قیامت کی زندگی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تفصیل سے بیان فرمایا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر اس صورت میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام جن کے نام پر یہ صورت ہے ان کا تذکرہ بھی اس صورت میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کفار نے جو وعدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے مختلف موقعوں پر، مثلاً کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بارش آ گئی، کوئی قحط آ گیا، کوئی عذاب آ گیا، تو حضور پاک علیہ السلام سے دعا کا کہتے، آپ علیہ السلام دعا فرماتے، جب وہ تکلیف ٹل جاتی یہ اس سے پیچھے ہو جاتے۔ اس طرح کے واقعات کا ذکر جو ہے ان آیات کے اندر ملتا ہے۔ رہی یہ بات کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اس آیت میں، ان صورت میں مختصر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس صورت کا نام صورت یونس کیوں ہے؟ عام طور پہ سوال اٹھتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیلی ہے تو پھر صورت کا نام حضرت موسیٰ ہوتا، حالانکہ صورت کا نام حضرت یونس ہے، کیوں؟ اس کی بنیادی بات اور جواب جو آپ سمجھیں وہ بہت آسان ہے۔ صورت کا نام رکھنا ہو یا صورت کی پہچان رکھنی ہو، یہ آپ کی اور میری ڈیوٹی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حکم کے مطابق ایک ایک چیز کو خود متعین فرمایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صورت میں زیادہ مضمون جس چیز کا ہو تو اس کا نام رکھ دیں، یہ پہچان کے لیے نام رکھے جاتے ہیں۔ مثلاً جو یہ تو 10ویں نمبر کی صورت ہے، اگر ہم قرآن کریم کے پہلے نمبر کی صورت دیکھیں جس کو ہم سورۃ البقرہ کہتے ہیں، پہلے نمبر سے مراد ہے تو دوسرے نمبر کی بڑے اعتبار سے پہلے نمبر پہ ہے، تو سورۃ البقرہ کا نام سورۃ البقرہ یعنی گائے کا ذکر۔ تو گائے تو چند آیات میں ذکر موجود ہے، باقی تفصیلی ذکر تو باقی انبیاء کرام کا ہے، شیطان کے دو پیج کا ہے، ان کے سوالات و جوابات کا ہے، تو صرف گائے کا نام کیوں ہے؟ وہ اس بنیاد پہ کہ یہ پہچان کے طور پہ نام رکھا گیا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہوتی، خود ارشاد فرماتے، جب آیت اترتی حضور فرماتے اس آیت کو اس صورت میں فلاں جگہ رکھ دو، اس رکوع میں اس چیز کو فلاں جگہ رکھ دو، تو اسے ترتیب جو ہے یہ ترتیب نبوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رکھا ہوا ہے۔ اس میں آپ کا اور میرا یا کسی امتی کے خیالات کا دخل نہیں ہے، اسی بنیاد پر اس صورت کو اسی طرح رکھا گیا۔ تو یہ صورت یونس ہے۔ حضرت یونس بن متہ علیہ السلام، متہ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ یہ عراق کے رہنے والے ہیں۔ عراق کا ایک شہر ہے جس کو آج کے دور میں موصل کہتے ہیں۔ یہ جو موصل ہے، اس سٹی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ پرانے زمانے میں یعنی حضرت یونس علیہ السلام جب آئے تھے تو اس وقت اس سٹی کا نام موصل نہیں تھا، اس وقت اس کا نام نینوا تھا۔ نینوا یہ عراق کا ایک سٹی ہے، تو آج کل اسے موصل کہتے ہیں۔ تو یہ وہاں کی ساری ترتیبوں کے متعلق ہے۔ اب اس آیت پہ آتے ہیں جو ابھی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک جواب دیا ہے اور ایک اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے اور ایک دشمن کو اس کی زبان میں ایک بات سمجھائی ہے۔ یہ 3 باتیں اس جگہ موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سوال کے جواب کا کیا مطلب تھا،
ہوا یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں 7 سال تک قحط آ گیا تھا۔ قحط کا مطلب، قحط کہتے ہیں ضرورت کی چیزوں کا فقدان ہو جانا، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ مثلا ہماری بنیادی طور پہ ضرورت کی چیزیں پانی ہے، اس طرح گندم ہے، اسی طرح باقی چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں ختم ہونا شروع ہو جائیں، اسے قحط بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، اسے قحط سالی کے لفظ بھی کہا جاتا ہے فارسی کے اندر، یا اگر ہم اس کو اپنی اردو زبان میں لیں تو اس کو بحران کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں چیز کا بحران ہو گیا ہے، فلاں چیز کی قلت پیدا ہو گئی ہے، اسے کہتے ہیں بحران کا پیدا ہونا۔ تو 7 سال تک مکہ مکرمہ میں قحط سالی آئی تھی، جس میں کھانے پینے کے سامان بالکل ناپید ہو گئے تھے اور ختم ہو گئے تھے۔ تو کفار نے آپس میں مشورہ کیا بیٹھ کے کہ یار یہ کیا معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ تو ان میں یہ رائے طے پائی کہ یار ہم ذرا آزما لیتے ہیں، مسلمان ہمیں کہتے ہیں آپ اس نبی پہ کلمہ پڑھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا، تو اس کے پاس ہم چلتے ہیں، اس سے دعا کرا لیتے ہیں۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس بنیاد پہ نہیں آئے کہ ان کو حضور پاک علیہ السلام کو سچ ماننا دل سے موجود تھا، بلکہ یہ آزمانے کے لیے آئے۔ حضور پاک علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں اور اللہ تعالیٰ اس قحط کو ختم فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب قحط کو ختم فرمائے گا، لیکن آپ اللہ کی مخلوق ہے، سب سے بڑا تمہارا جرم یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات کے اندر غیر کو شریک کرتے ہو، تو یہ شریک کرنا آپ چھوڑ دو گے؟ اگر آپ چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ تو ان سب نے کہا جی ہمارا وعدہ ہے، ہم حرم میں ٹھہرے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اللہ کو ایک ہی مانیں گے، توحید تک کے معاملات کا وعدہ ہوا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اللہ تعالیٰ سے اور اللہ نے وہ قحط سالی ان پر ختم فرما دی۔ جب ختم ہو گئی تو جب کل تک یہ تنگ تھے اور پھر معاہدہ کر لیا تھا، تو اب حق تھا اس معاہدے کے اوپر عمل کر دے۔ تو جیسے قحط سالی ختم ہوئی، ایسے جیسے انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو، کوئی بات کی ہی نہ ہو، سارے وعدے انہوں نے توڑ کے رکھ دیے اور سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہارا یہ حال ہے، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے اس کے بعد ہم تمہیں راحت دیتے ہیں، ہم اس کے بعد تمہیں رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ تو تمہارے پاس جو رحمت کا مزہ آیا ہے نا، حق تھا، یہ ہماری نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں، تم اس پر اعتماد کرتے نہیں، تم نے چال بازی شروع کر دی۔ چال بازی سے مراد کیا ہے؟ دھوکہ دہی۔ چال بازی سے مراد کیا ہے؟ 2 نمبری کی باتیں، کہ جو بات کی تھی اس کو بندہ پورا کر لے۔ دیکھیں حدیث پاک میں ہے، یہ منافق کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ جب بندہ کسی سے وعدہ کر لے اور اس وعدے کو توڑ دے۔ دیکھیں وعدے کی بنیادی طور پر ایک قسم کو دیکھا جاتا ہے، کوئی وعدہ ناجائز تو نہیں ہے، گناہ کا وعدہ تو نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کا وعدہ تو نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا وعدہ ہے تو اس کو توڑ دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا وعدہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا موجود ہے، باقی سامنے والے مسلمان کی خیر خواہی موجود ہے، یا اس میں کوئی فائدہ ہے، تو اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے تھا، تو ان نے وعدے کو توڑ دیا۔ تو رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں رحمت کے بعد، تکلیف کے بعد جو راحت ملی ہے، رحمت ملی ہے، حق تھا تم مانتے، تم نے اس کو توڑ دیا ہے، یہ بری بات ہے۔ اور دوسرا کہ یہ بات تو ہماری نشانیوں میں تھی کہ تم نے اس معاملے کو مان لینا تھا، آپ نے چال بازی شروع فرما دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب فرمایا، اور جواب میں یہ بات فرمائی کہ انہیں کہہ دیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ آپ لوگ بڑے تیز ہو، آپ نے دوسرے کے ساتھ ہاتھ کر لیا ہے، کوئی اس کے ساتھ 2 نمبری کر لی ہے۔ ہاتھ کرنے کا مسئلہ ہے نا کہ اس کو ہاتھ دکھاؤ، اپنے جو ہے نا کیا کہتے ہیں کرتب دکھاؤ، تم نے کرتب دکھایا کہ ہم اب ٹھیک ہو گئے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اگر تدبیر اور چال بازی سے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی جو خفیہ تدبیر ہے نا وہ تم سے بہت تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اس طرح تیز ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ اس معاملے کو دیکھ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا اس میں آپ کے لیے کتنا فائدہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے بزرگ علماء اولیاء یہ ایک جملہ کہتے ہیں، بندے کوئی نقصان ہو جائے نا تو کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہوگی۔ اس وقت جب بندے کو تکلیف ہو چکی ہو اور یہ بات کہہ دی جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہوگی، تو انسان خاموش تو ہو جاتے مروت میں، لیکن اس کا دل کہتا ہے کہ میری لوگ تھی پئی ہے تو زیادہ اللہ خیر کرے سی۔ یہ ہمارا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر تکلیف آ گئی ہے، آپ کہتے ہیں اللہ خیر کرے گا، یہ وقتی غصہ تو ہوتا ہے لیکن اس میں خیر موجود ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ دیکھے نا تو یقین مانے اس میں ایسی خیر موجود ہوتی ہے جو بندے کو بعد میں سمجھ آتا ہے کہ یار اگر اس وقت یہ معاملہ ہو جاتا تو واقعی یہ تکلیف اس میں نہ ہوتی۔ اب اللہ ہمارے خالق و مالک ہے، رب العزت کو پتہ ہے، تو حق تھا یہ لوگ اس طرح کی بات نہ کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اگر تم یہ سمجھتے کہ تم نے چال بازی کی ہے تو جب اللہ کی چال سامنے آئے گی نا تو پھر تمہاری چالیں دھرے کی دھرے رہ جائیں گی۔ یہ جو اللہ کے لیے لفظ چال استعمال ہوا ہے نا، مکر کے جواب میں مکر،
اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے خدا میں کوئی چال بازی یا مکر موجود ہے، یہ لفظ ایک جیسے بولے ہیں، مطلب میں فرق ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی بندہ کسی پہ ظلم کرے نا تو اس کو جواب میں کہتے ہیں کہ ظلم کا بدلہ ظلم ہے، تجھے پتہ ہو، حالانکہ لفظ برابر کرنے کے لیے بولا ہے، مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب تو یہ کہ ظلم کا بدلہ انصاف ہے، تو یوں نہیں کہتے ہیں ظلم کا بدلہ ظلم ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم اسے چال سمجھتے ہو تو جب اللہ کی چال سامنے آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سامنے آئے گی، تو تمہاری تدبیریں جو ہیں وہ دری کی دری رہ جائیں گی۔ اور پھر فرمایا کہ یقیناً ہمارے فرشتے جو ہیں یہ تمہاری ساری چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ ساری چال بازیاں کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ان لکھنے کے معاملات کا محتاج ہے؟ جی نہیں۔ انسان کی ایک عادت ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے کو لکھ کے اپنے سامنے لایا جائے نا تو بندہ سمجھ جاتا ہے یار یہ میرا معاملہ ہے۔ تو یہ انسان کے دل کے اطمینان کے لیے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب معاملے میں انصاف کرنا ہے، تو رب العزت نے ایک ایک چیز تمہاری لکھ دی ہے، ایک ایک معاملہ تمہارا سامنے رکھ دیا ہے، اور کل قیامت کے دن تمہیں کہا جائے گا اقرا کتابک، اب اپنی جو ہے نا نام اعمال کو پڑھ لو، جو معاملات تمہارے تھے یہ تمہارے سامنے سب چیزیں آ گئی ہیں، تو آپ اس معاملے کو دیکھ لیں۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ اور اس آیت میں ماصل یہی بات بیان کی گئی ہے۔ اگلی آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی کی مثال دی، پانیوں میں ڈوبنے کی اور پھر تیرنے کی مثال دی۔ یہ ساری باتیں پھر انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، قرآن اور سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ الہی آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔